بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نائم روز ٹی وی مبارک عید آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کے تبصرے کے ساتھ۔ ناظرین، ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے پروگرام آپ کو ملتے رہیں۔ ناظرین، آج بات کریں گے پاکستان کی۔ اصل میں پرابلم یہ ہے پاکستان کی کہ آپ دیکھیں کہ کوئی ادارہ بھی پاکستان کا لے لے فوج کے علاوہ، وہاں پہ دیانتداری سے کوئی کام بھی نہیں ہو رہا۔ یہ پاکستان کی عدالت کے ایک جج صاحب نے بھی فرمایا، لیکن پہلے بھی ایک جج صاحب نے اسی طرح کے الفاظ میں بتایا تھا کہ تمام جتنے بھی ادارے ہیں انہوں نے کاروبار بنایا ہوا ہے، اور یہ بات ان کی بالکل درست ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ ٹھیک کس طرح ہوں گے۔ جو سب سے بڑا ایشو وہاں پاکستان میں یہ ہے کہ دیانتدار لوگ بہت کم ہیں، اور کوئی بھی آپ نے کام کروانا ہو یا کرنا ہو، یا کوئی بھی آپ کو کسی بھی گورنمنٹ ادارے سے کوئی کام پڑ جائے تو بغیر رشوت کے وہ کام نہیں ہوتا۔ اور کچھ تبدیلی کی عمران خان صاحب نے کہ لوگ اپنی جائیداد بتائیں، یہ بتائیں، وہ بتائیں، مگر اس سے میں نے ایک پروگرام پہلے کیا تھا کچھ ماہ پہلے کہ لوگوں کے کام تو ہو رہے ہیں، اور وہاں پہ جو بھی جس بندے نے بھی اپنی جائیداد نہیں بتائی وہ گورنمنٹ آفیسر ان کے ساتھ مل گئے، اور وہ مل کے اب یہ ہوا ہے کہ اگر وہ کام 50,000 روپے میں ہو رہا تھا تو اب 1.5 لاکھ روپے میں ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سزا زیادہ ملے گی لوگوں کو، ایسے قوانین بنائے جائیں گے تو وہاں پہ جو رشوت ہے اس کی مطلب یہ کہ اضافہ ہو جائے گا رقم لینے میں، دینے میں، کیونکہ وہ پھر اور بھی ڈراتے ہیں، بلیک میل کرتے ہیں، ابھی بابا 3 سال کی جیل ہے، 5 سال کی جیل ہے، 10 سال کی جیل ہے، تو بہتر ہے آپ جہاں پہ 50,000 دے رہے تھے 1.5 لاکھ 2 لاکھ دو تو آپ کا کام ہو جائے گا۔ یہ مسئلہ اس لیے پیدا ہوا پاکستان میں کہ انصاف نہیں ہے، وہاں پہ جسٹس نہیں ہے۔ وکیل ہیں وہ تشدد پسند ہے، پولیس ہے تشدد پسند ہے، اور ہر وہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں اگر پیسے دے کے اپنی جان چھڑا لوں، کل کو میڈیا پہ، اخباروں میں، سوشل میڈیا پہ میرا نام آئے گا تو انڈر گراؤنڈ ان کے ساتھ مکمکا کیا جائے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ عوام کیا کریں پھر، وہاں پہ عوام کے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں ہے۔ کہاں جائیں لوگ، کہاں سے اپنے کام کروائیں؟ ہر کام کے لیے کبھی تو سپریم کورٹ کے پاس جانا پڑتا ہے، کبھی ہائی کورٹ کے پاس جانا پڑتا ہے، اور عوام اتنے مسائل میں اب اس طرح پھنسے ہوئے ہیں کہ ان کو سمجھ نہیں آتی۔ اس کا حل جب تک وہاں پہ انصاف نہیں ہوگا، مگر انصاف کرے گا کون، یہ بھی ایک سوال ہے۔ میں نے کئی دفعہ ذکر کیا ہے کہ جماعت احمدیہ ہی ہے جو یہ تمام معاملات ٹھیک کر سکتی ہے۔ آپ دیکھ لیں پاکستان میں کوئی کام بھی، میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ اتنا مشکل ہے کہ اسلام کے نام پہ جان دینے والے اسلام کے نام پہ کوئی کام نہیں کرتے، اور تربیت کی سخت ضرورت ہے۔ آپ اگر علماء کی بات کر لیں کہ وہ تربیت کریں گے تو جناب ان کے وظیفے لگے ہوئے ہیں 2-3 لاکھ روپے، وہ سوشل میڈیا پہ آ کے انہوں نے بس تقریر کرنی، پراپوگنڈا کرنا، نفرت میز تقریر کرنی، اور ان کا سسٹم چلتا رہنا۔ کبھی ان کو گفٹ آ جاتے ہیں، کبھی گاڑیاں مل جاتی ہے، اور کبھی گھر بھی دے دیے جاتے ہیں کہ چلو یہاں پہ رہیں آپ اپنا کام کرتے ہیں۔ دوسرے ممالک سے پیسے پاکستان سے جاتے ہیں، مگر وایا دبئی ادھر ادھر دور سے ممالک سے واپس آ جاتے ہیں۔ اور یہ لوگ جو شرارتی ہیں، جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کی حالت ٹھیک نہ ہو، پاکستان کے ادارے مضبوط نہ ہو، وہ یہ کام اچھے طریقے سے کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے
کہ ہمارے علماء ہیں وہ بک جاتے ہیں، ہماری عوام ہے ان کو بھی آپ خرید سکتے ہیں. کسی بندے کو بھی جا کے آپ بتائیں کہ میرا یہ کام ہے تو آپ کیا کریں گے. میرا خیال کوئی کام نہیں ہے جو دیانتدار ملے گا. وہاں احمدی آپ کو ملیں گے جو دیانتدار ہوں گے. باقی جو ہوں گے وہ سب آپ کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کا کوئی نہ کوئی مطلب یہ ہے کہ قیمت ہے، کسی کی کم ہے، کسی کی زیادہ ہے، بارہ وہ بک جاتے ہیں. یہ میں آپ کو بالکل ٹھیک فرما رہا ہوں اس لیے کہا تاکہ آپ یہ سوچیں کہ جس طرح علماء ایک دوسرے کو فرماتے ہیں، میں نے کہا یہ الفاظ میں بھی استعمال کر لیتا ہوں. ناظرین، پرابلم یہ پاکستان کی جو میں نے آپ کو بتائی ہے، جب تک لوگوں کو وہاں پہ جیلوں میں نہیں ڈالا جائے گا، سزا نہیں ہوگی، انصاف نہیں ملے گا، پاکستان کی حالت ٹھیک نہیں ہو سکتی. کسی قوم کی بھی نہیں ہو سکتی، پاکستان کی کیا. دوسری جو بات آج میں نے سوچا کہ میں کروں آپ کے ساتھ وہ یہ ہے جناب کہ عدالتوں میں کیا وجہ کہ ہمارے بالکل ہی انصاف ختم ہوتا جا رہا ہے. بہت کم جج ایسے ہیں جو اچھے فیصلے دیتے ہیں. میں نے کل بھی تبصرے میں ذکر کیا تھا کہ سامنے قتل ہوتا ہے، ویڈیو بھی موجود ہے، اور وہاں پہ اس کو بندے کو جناب اس وجہ سے باعزت بری کیا جاتا ہے کہ ثبوت نہیں ہے. اب ایک ویڈیو آپ کے سامنے، اس سے بڑا ثبوت آپ کہاں سے لائیں گے، کس کو دیں گے، کہاں سے آئے گا وہ ثبوت. ناظرین، یہ سوچنے والی بات ہے کہ ہمارے جو جج حضرات ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کل کو اللہ تعالیٰ کے حضور بھی جا کے انہوں نے جواب دینا ہے. یہ آپ دیکھ لیں کہ آج اگر وہ غلط فیصلہ کرتے ہیں تو یہ تو ان کے ہاتھ میں ہے، لیکن خدا تعالیٰ نے جب فیصلہ کرنا تو پھر یہ کیا کریں گے. بہت تکلیف ہوتی ہے جب اس طرح کے فیصلے جج کرتے ہیں کہ سامنے آپ کے وہ کام ہوا، آپ نے دیکھا، ثبوت پیش کیے جائے. اب کیا ہوا کہ وہ جج بک گیا یا کیا ہوا، یہ تو معاملات آپ کو پتا پاکستان میں چلتے رہتے ہیں. جسٹس قیوم کبھی بک گیا، کبھی دوسرے جج بک گئے. اب یہ کہتے ہیں یہ عدالتوں کے خلاف بات بھی نہ کرو اور ہم انصاف بھی نہ کریں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر توہین عدالت کے نوٹس جاری کر دیے جاتے ہیں. یہ چیزیں خود عدالتوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ایسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں عدل اگر ہم نہیں کریں گے تو لوگ باتیں تو کریں گے نا. ایک دفعہ کچھ لوگوں نے نون لیگ کے تھے، انہوں نے جج حضرات کے خلاف نعرے لگا دیے، ان کو پتا نہیں 3 سال کی کتنی 10 سال مجھے یاد نہیں کتنی سزا دے دی. اور ایک طرف جب کوئی قتل ہوتا ہے تو وہاں پہ یہ کوئٹہ کا واقعہ میں آپ کو بلوچستان کا بتا رہا ہوں، تو وہاں پہ پھر کوئی سزا نہیں دی جاتی کیونکہ وہ صاحب حیثیت ہے، پیسے والا بندہ ہے، اور اس کو کوئی سزا نہیں ہوئی. اور فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ اس کو ہار پہنائے جا رہے قاتل کو. جب قتل کرنے والوں کو اس طرح ہار پہنائے جائیں گے تو ان کی حوصلہ افزائی ہوگی، کل کے وہ کسی اور کو مار دیں گے تو کیا ہو جائے گا. ناظرین، اگر آپ یورپ کی بات کریں تو یہاں پہ نہ تو تشدد پولیس کرتی ہے، ثبوت اکٹھے کر کے اس کی وجہ سے سزا دی جاتی ہے. اور یہاں آپ اگر دیکھیں تو یہ اسلامی ممالک نہیں ہے. مگر لوگوں کو انصاف کیوں ملتا ہے؟ یہ سوال آپ خود دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور پاکستان میں نام بھی ہمارا ہے، ملک کا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، مگر کیا وجہ انصاف کیوں نہیں ہے؟ کیا وجہ آج غریب بھی سڑکوں پہ خوار ہو رہا ہے، غریب پہ ظلم ہو رہا ہے، غریب کو سڑکوں پہ گھسیٹا جا رہا ہے، مزدور بچوں کو موٹر سائیکلوں کے پیچھے گھسیٹا جاتا ہے، بزرگوں پہ تشدد کیا جاتا ہے، سڑکوں پہ عورتوں پہ تشدد کیا جاتا ہے. کیا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام ہے؟ آپ سوچ سکتے ہیں کہ پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اس طرح کا اسلام پیش کیا؟
آپ کو اگر معاشرے میں وہاں سلجھے ہوئے لوگ اور اچھے لوگ ملیں گے تو وہ صرف جماعت احمدیہ میں ملیں گے. میں بالکل آپ کو ٹھیک کہہ رہا ہوں، آپ جا کے چیک کر لیں. اور بہت کم لوگ جیلوں میں احمدی کو اکا دکا ملے گا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ تربیت کی جاتی ہے ان لوگوں کی. ہاں، جعلی مقدمات بنا کے آپ جیلوں میں ڈال دیں تو اس میں کسی کا کیا قصور. بہرحال میرا پروگرام پیش کرنے کا آج مقصد یہ تھا کہ جو حکومت لوگوں کو انصاف نہیں دے سکتی ان کو حکومت کرنے کا بھی کوئی حق نہیں. جو عدالتیں لوگوں کو انصاف نہیں دے سکتی ان عدالتوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں. اور جو وکیل ایمانداری سے اپنا کام نہیں کر سکتے ان کو وکالت کا بھی کوئی حق نہیں. اگر ڈاکٹر دیکھ لے تو وہ بھی ہاسپٹلوں میں ایمانداری سے اپنے فرائض انجام نہیں دیتے تو ان کو ڈاکٹر بننے کا حق نہیں. یہ کافی چیزیں میں آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں. آپ ذرا سوچ کے بتائیے کہ کیا میں غلط کہہ رہا ہوں. جڑ جائیں نائن برادرز ٹی وی کے ساتھ اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں. ملیں گے کل اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.